بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، شیڈیول اس کا آ چکا ہے، سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی آپ کے سامنے پاکستان کے قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج ہم سیالکوٹ کے حلقے کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو سیالکوٹ کا عثمان ڈار صاحب والا حلقہ تھا جہاں سے ان کی والدہ اب الیکشن لڑ رہی ہے وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ تو آج جو ہمارا حلقہ ہے وہ ہے NS-70 سیالکوٹ۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا آپ کو کہ امیدوار یہاں پر کون ہے، مسلم نون کا کون سا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کون سا ہے، اور جو اب تک کے سرویز ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین سیالکوٹ بیسیکلی دیکھا جائے تو مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور کئی زیادہ الیکشن پچھلے میں سیالکوٹ سے مسلم نون جو ہے وہ کلین سویپ کر چکی ہے۔ تو سیالکوٹ یعنی بیسیکلی آپ دیکھیں تو نون لیگ کا گڑھ ہے۔ سیالکوٹ کے اندر جو آج حلقہ ہم ڈسکس کریں گے یہ حلقہ ہے NS-70۔ ناظرین یہ جو NS-70 اس کا نمبر ہے یہ 2023 کی جو حلقہ بندی ہے نئی اس کے مطابق اس کا نمبر ہے NS-70، جبکہ 2018 کی جو حلقہ بندی تھی اس کے مطابق جو اس کا نمبر تھا وہ تھا NS-72۔ اب NS-72 یعنی NS-72 جو ہے اب ہو گیا NS-70۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو اس حلقے میں 2018 کے جو نتائج تھے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہاں سے جو ہے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے ارغمان سبحانی صاحب، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پہ جو رہی تھی 2018 میں وہ فردوس عاشق امان صاحب ہے۔ ارغمان سبحانی پہلے بھی اس سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑی تھی لیکن وہ الیکشن ہار گئی تھی۔ فردوس عاشق امان صاحبہ 2013 میں بھی الیکشن ہار گئی تھی اور 2018 کے اندر بھی الیکشن ہار گئی تھی۔ البتہ 2008 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں فردوس عاشق امان صاحبہ یہاں سے الیکشن جیتی تھی، اس وقت یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی۔ تو اب بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی اور 2013-2018 کا الیکشن ہار گئی۔ اس کے بعد جو ہے فردوس عاشق امان صاحبہ اب جو 2023 کا الیکشن ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ چکی ہے اور اب شامل ہو گئی IPP استحکام پاکستان پارٹی کے اندر۔ ناظرین یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو صوبائی اسمبلی کے بھی دونوں حلقے تھے، اس میں مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوئی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں اسی کے ایک صوبائی اسمبلی جو PP 38 ہے اس کے اندر بائی الیکشن ہوا تھا۔ اس بائی الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے چودھری احسن سلیم بریار وہ یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ طارق سبحانی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے، وہ یہاں سے ہار گئے تھے۔ بیسیکلی جو سبحانی خاندان ہے اس حلقے کے اندر ان کی ڈومینیشن ہے، بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور حلقے کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی انہوں نے کروائے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی گرفت جو ہے اس حلقے کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے نون لیگ کی اور سبحانی خاندان کی۔ لیکن یہ بائی الیکشن میں ان کی ہار ان کے لیے ایک صدمہ تھا، جھٹکا تھا، جس میں وہ بائی الیکشن ہار گئے تھے صوبائی اسمبلی کا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کافی زیادہ اس کے اندر گرفت موجود ہے حلقے کے اندر۔ ناظرین اب 2023 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ تو ٹکٹ بھی ان کا کنفرم ہے اور وہی الیکشن لڑیں گے۔ ارغمان سبحانی صاحب پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہوں گے، تگڑے امیدوار ہیں، مضبوط امیدوار ہیں، حلقے کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ 2018 میں لڑی تھی فردوس عاشق امان صاحبہ، یہاں سے انہوں نے الیکشن میں مقابلہ کیا تھا، تو اب فردوس عاشق امان صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی ہیں، تو یہاں پر جو ہے فردوس عاشق امان صاحبہ اس مرتبہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہی ہے، یعنی اب استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار بھی میدان میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے امیدوار کے حوالے سے جو اپڈیٹ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں جو ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے
2 سے 3 لوگوں نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سعید احمد غنی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے بھی یہاں قومی اسمبلی کے جو سیٹ ہے اس کے اوپر اپنا کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہے۔ سعید احمد غنی صاحب سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور کافی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، حلقے کے اندر ان کی جان پہچان ہے۔ اس کے علاوہ مبشر اوان ایڈوکیٹ جو کہ اوان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ یعنی 1-2 اور بھی امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے خواہش مند 2 امیدوار ہیں، اس وقت 2 سے 3 امیدوار ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اب ان 2 امیدوار میں سے اگر ایک امیدوار کو ٹکٹ دیتی ہے اور دوسرا امیدوار اگر قومی اسمبلی پہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہوگی۔ لیکن جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ دینے جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کا اس حلقے کے اندر وہ سعید احمد غنی صاحب کو دے گی۔ سعید احمد غنی صاحب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو مبشر اوان صاحب ہیں اور چودھری احسن جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں حیدر سلیم، وہ یہاں سے جو ہے دونوں جو نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی BP 35 اور BP 38 اس میں سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پینل کو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ وہ راضی ہو چکی ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ سعید احمد غنی صاحب لڑیں گے اور صوبائی اسمبلی پہ چودھری حیدر بریار اور دوسری جو نشست ہے اس کے اوپر مبشر اوان ایڈوکیٹ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ جاری کرے گی۔ اب تک کے ذرائع کے مطابق بعد میں کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سرویز ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کیونکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئی ہیں، تو یہاں پر جو پوزیشن لگ رہی ہے اس وقت سرویز کے مطابق سبحانی خاندان اور پاکستان مسلم نون کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے عوام نے ووٹ کے ذریعے کرنا۔ لیکن اب تک کے سرویز بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت مقابلے میں پیچھے ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ تیسرے نمبر پر ہے، مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے، چاہے وہ سلمان غنی صاحب ہوں یا کوئی اور امیدوار ہو، سعید احمد غنی صاحب ہوں یا کوئی اور امیدوار ہو، مقابلہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔